انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، دنیا میں بھی آپ نے امامت کی ہے امت کی، اور آخرت میں بھی لمن الصالحین، وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں نہیں گزر رہا ہوں، بلکہ ترجمے اور تفسیر کے لیے آیت میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ قال کہا، لہو ربہ، آپ کے رب نے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ، اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اذ قال لہو ربہ، جب اس کے رب نے، قال لہو ربہ اسلم، یہ رب تبارک و تعالی نے قال اسلم، اتنا ہی حکم آیا وہی میں، اسلم کہا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسلم، اتنا ایک وہی آئی، اسلم، تو کیا معلوم ہوا اسلم کے معنی کیا ہیں؟ سبمٹ انگلش میں کہیں، جھک جا، پورا اپنے آپ کو دے دے، اپنے آپ کو پورا حوالے کر دے، یعنی اسلام کو قبول کر۔ اسلم امر ہے، سلامتی میں آ گیا۔ اسلم کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بڑے یاد کے ساتھ، قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، جو رب عالمین ہے، رب العالمین ہے، میں اس کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں اور میں اس کے آگے خود کو پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں اسی ایک رب کی اطاعت کرتا ہوں۔ اسلمت لرب العالمین، ووصى بها ابراہیم، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ملت کے احکام پر ان کو ہم چلتے ہیں، اے یہودیوں اور نصرانیوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلم ہو گیا، اسلمت، میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اسلمت لرب العالمین، کسی اور کو نہیں، میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر پوری اطاعت رب العالمین کی کرتا ہوں۔ اور معلوم ہوا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اسلم، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب،
ووصى بها، اور وصیحت کی اسی بات کی ابراہیم بنی و یعقوب، اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو علیہ السلام۔ آج جو ہم نماز میں آیت توجیہ پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی الفاظ ہیں۔ انی وجہت وجہی، بے شک میں نے پھیر لیا اپنے چہرے کو، للذی فطر السماوات والارض، جس نے بنایا زمین و آسمان۔ ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، ان کی امت، ان کے اولاد کو، اپنے پوتوں کو، ان کو بلایا، یعقوب علیہ السلام کو بلایا۔ تو سب سے پوچھا، یا بنیا ان اللہ اصطفاکم الدین، اصطفی لکم الدین، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا تمہارے لیے، الدین، دین کو تمہارے لیے چن لیا، اور تم کو دین کے لیے چن لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ وصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا آپ نے ان سے یہ وصیت کی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دین کے لیے چن لیا، تمہارے لیے اللہ کا دین چن لیا۔ تو آج بھی یہ روح گردانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی تھی، اگر تم سچے ہو، اگر تم اسی اللہ، اسی رب العالمین کے ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں تسلیم کر لیتے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دین کو تمہارے لیے چن لیا، یعنی تم ہی ہو جو دین پیش کرنے والے ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے تم مسلم ہو کر رہے۔ مسلم کی حالت میں، تم اسلام کی حالت میں مرنا چاہیے۔ ہم کیا بتائیں اپنے بچوں کو یا پوتوں کو، نواسے جو بھی ہیں، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن جن کے پاس دولت ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اتنی دولت چھوڑی ہے، تم اس کے حقدار ہو، تم وارث ہو۔ تو اس طرح وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو، اور اس کے لیے لڑ بھی مرتے ہیں۔ لیکن جو انبیاء ہیں، انبیاء کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے اور دین کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہی کہا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو نہیں چنا ہے بلکہ دین کو چنا، کہ دین ہی ہماری دولت ہے، دین ہی ہماری آخرت کا سودا ہے اور سامان ہے، اور اسی پر ہمیں جینا اور مرنا ہے۔ کس طرح ہمیں مرنا ہے؟ کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
لا تموتن، تمہیں ہرگز موت نہیں آنا چاہیے، تمہیں ہرگز نہیں مرنا چاہیے، الا وانتم مسلمون، اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ آج ہم اس بات پر وصیت نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم کیا اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ دنیا جب بھی ہم چھوڑ کر جائیں گے، اس کے پیچھے خون خرابہ، فساد، جھگڑے، دشمنی کے سوا کوئی آواز آئی مجھے اس کی ہے؟ کسی کا والیوم کھلا ہے؟ صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کی، آگے بڑھتا ہوں میں۔ اگر کچھ کسی کو بولنا کرنا ہے تو بولنا، لیکن آوازیں بیچ میں آتا میں ڈسٹرب ہو جائے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت کی اسی طرح اس نے پیش کر دی۔ یہ تھی وصیت، انہوں نے دنیا نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے دین چھوڑا تھا، اور دین دکھائی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دین کو چن لیا۔ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی بات ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا کس بات کے لیے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، اس وقت کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس وقت کا؟ اذ قال لبنیہ، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یاد رکھیے دولت مت چھوڑیے، دولت ان کے نصیب کے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان کی نصیب کی دولت انشاءاللہ ضرور دے گا اور ملے گی۔ کیوں کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر میں جو کچھ بھی ملنا ہے اس کو مل کر رہے گا، اس کا اللہ کا وعدہ ہے۔ النصیب یصیب، انسان کا نصیب جو ہے اس کو پہنچ کر ہی رہے گا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، یا دولت ہو یا دنیا ہو، یا دین ہو یا آخرت ہو، ایمان ہو یا کفر ہو، گناہ ہو یا اس کے نیک اعمال ہو، سب کچھ طے شدہ ہے اور اس کو مل کر ہی رہے گا۔ لیکن ہمیں وصیت کیا کرنی ہے؟ ہمیں کس بات پر ہماری اولاد کو ہمارے پیچھے لے کر جانا ہے؟ یہ ہے اذ قال لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے 12 بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یہ پوچھنا چاہیے کہ تم کس کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد۔ یہی ہمیں خوف ہے، کیوں کہ ہمارے بعد ہم کسی غلط عقیدے میں نہ چلے جائیں، اللہ کے ساتھ کہیں شرک نہ کر بیٹھیں۔ اللہ کے ساتھ شرک تو آج ہماری امت محمدیہ ہرگز نہیں کر سکتی، بلکہ گمراہیوں میں بھٹک جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی،
72 صنفوں میں بٹ جائے گی، اور اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے۔ میرے بچوں، بزرگوں، دوستوں، پیر بھائی، جو بھی موجود ہیں جو سن رہے ہیں، آج اتنے فرقوں کے باوجود ہمارا ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی ناجی فرقہ ہے، ایک ہی نجات پانے والا ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ہمیں ہمارے بچوں کو اس کے پیچھے، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے پوچھا، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میری بعد، یہ تو بتا دو۔ قالو، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ قالو، ان سب نے کہا، آج جو اسلام پر، مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہودی، ان کے آبا و اجداد نے یہ وعدہ کیا تھا یعقوب علیہ السلام سے۔ جتنے بھی یہودی ہیں ان کو یہ بار بار یہ سننا اور جاننا چاہیے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، قالو نعبد الہک و الہ آبائک، جس کو آپ الہ مان کر کے عبادت کر رہے ہیں ہم اسی کو الہ مان کر کے عبادت کریں گے، اور الہ آبائی کا، اور آپ کے آبا نے، آپ کے پہلے والوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے والد، دادا اور پردادا جتنے آپ کے اوپر گزرے ہیں، وہ الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و عیسیٰ، الہ واحد، ان تمام کے الہ ایک ہی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی الہ کی عبادت، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزندوں میں ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آتے رہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 2000 سال کے بعد کم و بیش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں، کس کے الہ پر، اسماعیل و اسحاق کے، اور جو دعوت تھی تو اسماعیل علیہ السلام کی دعوت تھی، پیش کی گئی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ الہ واحد، ان میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، ابراہیم سے لے کر آخر نبی تک تمام کے تمام اسی ایک ہی الہ کے عابد ہیں، انہی کو مانتے ہیں، ہم ایک ہی واحد اللہ کو ماننے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلم ہیں، اور آج مسلم ہی کی دشمنی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نحنو لہو مسلمون، ہم ان کے فرما بردار ہیں، ان تمام کے، اور اسی رب کے ہم فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو یہ سبق انہیں سنانا چاہیے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہی وعدہ کیا تھا۔ اس دور میں وہ اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلم بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تو حکم ہوا کہ اسلم، تم اسلام کو قبول کرو۔
اسلام پر آ جاؤ اور اپنے آپ کو حوالے کر دو رب العالمین کے۔ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ تو وہاں پر بھی وہ مسلم تھے، آج تک چلتے ہوئے وہ مسلم ہی تھے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ اور جگہ مقام پر پوچھتا ہے کس نے تمہیں یہودی بنایا، کس نے تمہارا نام یہودی رکھا، تم یہودی کیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نام نہیں دیا تھا، نہ یہودی کا نام دیا نہ نصرانی کا۔ نصارا اور یہودی تم کس طرح بنتے؟ تم تو مسلم تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ ہے آج بھی ان کے لیے تازہ سبق، اور آج بھی انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اسی امت کے ہم بھی پیرو ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو پھر سے پیش کیے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ان کے حالات کو، ان کے عقائد کو بیان کرنے کے بعد تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ کہا، تِلْکَ یہ امت، قد خلت وہ امت جو ہے گزر چکی، لہا ما کسبت، اور اس امت نے جو کچھ کسب کیا، کمایا، وہ ان کا ہو گیا، ان کے لیے تھا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن آج تم جو کر رہے ہو، جو تم کیا کما رہے ہو، تم مسلم سے، اسلام سے اور نبی آخر الزماں سے دشمنی کر رہے ہو، تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کما رہے ہو وہ تمہارا ہے۔ تم ان کے بارے میں نہ کہو کہ ہم وہ تھے اور یہ تھے، ہم ماننے والے ہی تھے، ہم مسلم ہی تھے، ہم ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے اللہ رب کو ہی مانتے تھے اور مان رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جو اس امت نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم نہیں سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں نے جو عمل کیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرنا، تم سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اور آج وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں، قالوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اے نبی آپ سے یہ دشمنی کرنے کی وجہ ان کی کیا ہے، جبکہ انہوں نے اس طرح وعدہ کیا ہے کہ اسماعیل و اسحاق کے دین پر ہی ہم چلتے ہیں، اسی رب کو ہم مانتے ہیں، اسی رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ یہ بولنے کے بعد کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تہتدو۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیف، بلکہ تم آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر الگ ہو کر تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آؤ۔ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسی دین پر ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، تمام امت سے خطاب ہے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو کچھ بھی ہم پر اتارا گیا،
یعنی اس امت کے لیے اتارا گیا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم قولوا آمنا باللہ. بہت وضاحت کی ضرورت ہے. آج ہم پھر سے پہلی بار بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کو کریں گے. ما انزل الینا، ہم آمنا اللہ پر ایمان لائے، ہم یہی کہتے ہیں. قولو آپ کہیے، وما انزل الینا جو کچھ کے اتارا گیا ہمارے لیے ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، الگ نہیں ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط علیہ السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ کے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور تمام نبیوں کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین عہد منہم، اور ہم کسی بھی نبی سے ہم نیائے نہیں کرتے. لا نحن لہم لا نفرق، فرق نہیں کرتے ہم. تمام اللہ کے انبیاء ہیں، ہم تمام کو اللہ کے انبیاء مان کر کسی میں فرق نہیں کرتے. بین عہد، کسی ایک سے، منہم ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فرما بردار و مطیع ہیں، اللہ ہی کے ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ ہی کے دین اسلام پر ہم جمع ہیں. وَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان سے کہہ دیجئے، ان یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کہہ دیجئے، فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ اسی طرح مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تو تم ہدایت پاؤ گے. فقد اهتدوا وَإِن تولوا، اگر تم منہ پھیر کر جاؤ گے، فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق، وہ ایک شقاق میں ایک تفریق میں بٹ جائیں گے اگر تم اس طرح اگر تم منہ پھیر کر جاؤ گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو بس اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہ هو السمیع العلیم، اور وہی سننے اور جاننے. 10:06 انشاءاللہ تعالی کل سے ہم کچھ اور طریقہ اختیار فرمائیں گے. میرے ذہن میں کچھ اور بات ہے. یہاں تو صرف جس پورے ہونے تک زیادہ کر کے یہودیوں کی باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں کو یہ وقت صحیح لگتا ہے تو کل اسی وقت تک پھر ہم حاضر ہو جائیں گے. یا نہیں آپ کو وقت تبدیل کرنا ہے، کچھ آگے پیچھے کرنا ہے، تو آپ کی رائے مجھے بتائیے. اور اللہ کا یہ جو شوق ہے یہ ختم ہو رہا ہے، قریب الختم ہے، اس کے تعلق سے بھی بہت فرمانا ہے. انشاءاللہ تعالی قرآن کی
تفہیم میں جہاں تک ہو